پاپا آپ کے ہاتھ میں ابھی ایک کتاب تھی چھوٹی سی. سوال کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی بیچارے کبھی سے انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس رب تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوان ہونے اور اس بڑے منصب پہ فائز ہونے پر اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ آپ کی زیارت سے بہرمند فرمایا اور ملاقات سے آج اس نچیز کو شرف عطا فرمایا. میں باپا لاہور سے حاضر ہوا ہوں جی اور بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو جس کے علم میں تھا یا ہوا میرے اہل خانہ کی طرف سے اور تمام ہی دوستوں اہلیان پنجاب اور بالخصوص داتا کی نگری میں بسنے والے تمام ہی آپ کے عقیدت مند اور پیار اور محبت رکھنے والے سب کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا سب نے آپ کو وکیل کیا سلام پہنچانے کا؟ جی جس کو علم ہوا اس نے یہ کہا. کہیے نا کہ جنہوں نے آپ کے لیے سلام کہا میں ان کا سلام کہتا ہوں. یہ فرما دیجئے تو میں جواب دیتا ہوں. جس کو علم ہوا اور جس نے مجھے کہا کہ باپا جان کو سلام پیش کرنا ہماری طرف سے, سب کا سلام آپ کے. علیکہ وعلیکم السلام. باپا جان آپ بہت خوبصورت موضوع پہ ابھی گفتگو فرما رہے تھے. اس میں آرگنائزر کی آپ نے بات کہی اور ہم اکثر جب پروگرامز میں حاضر ہوتے ہیں پنجاب میں بھی اور یہاں پہ بھی پورے پاکستان میں یا باہر بھی, تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ پروگرام کرنے کے بعد یا پروگرام کی جب ڈیٹ فائنلائز ہو چکی ہوتی ہے, حسد کی بنا پر یا بغض و کینہ کی بنا پر یا حقائق کی بنا پر ہمارے علم میں اگر کوئی ایسی بات پہنچے کہ یہ شخص تو سارا سال یوں کرتا ہے اور ایک سال بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجا بیٹھتا ہے اور محفل کا انعقاد کر لیتا ہے, تو اس بارے میں کیا حکم ہے کہ پہلے اس کی کس طرح اس کو پایہ عمل تک پہنچایا جائے یا کیا کیا جائے کہ اس کا پروگرام پڑھا جائے, یا کیا اس میں آپ حکم فرماتے ہیں؟ یہ غور فرما لیں کہ آپ کے جانے سے اگر وہ گناہوں پر مزید دلیر ہوتا ہے, کیونکہ اچھے نعت خوان جائیں گے تو گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے, گیدرنگ زیادہ ہوگی تو ذرا واہ زیادہ ہوتی ہے, عزت بنتی ہے ایسے شخص کی بھی. تو اگر وہ مطلب ایسا شخص ہے کہ جو برائیوں کے حوالے سے مشہور ہے, جس سے بعض بدماش ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک بدماش ہوتے ہیں, وہ بھی محفلیں کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ نعت خوانوں کو بھی سنا کہ وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو کوئی نہ نہیں بول سکتا, یہ بھی سجاتے ہیں, اس طرح کے لوگ بھی. تو یہاں تو خیر مجبوری ہے, جان بچانا ضروری ہے. تو اگر ایسی صورت نہیں ہے اور وہ بندہ ایسا برا بندہ ہے کہ اس برے بندے کی محفل میں جانے سے اس برے بندے کی سرکشی میں اضافہ ہوگا اور اس سے اس کا شر بڑھے گا, تب تو نہیں جانا چاہیے. اور غالباً ایسا ہوتا کم ہے کہ اس طرح کوئی نعت خوان چلا جائے اور اس کی مطلب اس طرح عزت بڑھ جائے. یہ تو مذہبی لوگوں کو سوچنا چاہیے, جو مذہبی حوالے سے جیسے علماء ہیں, مشائخ ہیں, کہ اگر علماء اور مشائخ کسی اس طرح کے برے شخص سے جو ایسا برا ہو کہ جس کی برائی سب پر ظاہر ہوتی ہے, اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے, اس سے ملیں گے, اس سے جلیں گے, اس سے مراسم رکھیں گے, تو یہ اس پہ تہمت بھی لگے گی ایسے شخص, ایسے عالم, ایسے شیخ, ایسے پیر پر, اور وہ اس کی اصلاح کی بھی صورت مشکل ہے. ہاں اگر ایسا جری اور بہادر ہے کہ وہ اس لیے جاتا ہے, اس کی نیت یہی ہے کہ وہ اس کو دو ٹوک سمجھائے گا. اب یہ سمجھانے والے کتابوں میں رہ گئے, احیاء العلوم میں ہوتے ہیں ایسے سمجھانے والوں کے تذکرے. فی زمانہ ایسے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن بہت مشکل ہے. تو اگر ایسا کچھ
ایسی کوئی علمی شخصیت وجیح شخصیت ہے علم و تقوی کے اعتبار سے، اور وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرتے ہیں، تو ان کا جانا عبادت ہے. ورنہ عام طور پہ ایسوں سے مراسم رکھنے میں بس فخر محسوس ہوتا ہے، جس نے 2-4 قتل کر دیے ہوں یا کچھ مطلب روب داب ہو. ایسوں سے ہم لوگوں کی اگر الیک سلیک ہوتی نا تو ہم کو ذرا یوں ہوتا ہے کہ یار تو یہ تو ثنا خان کیا، ہم زیادہ مبتلا ہیں اس میں. ہم لوگ ایسوں کی خوشامدیں کرتے ہیں، ان کی اصلاح ہونے ہی نہیں دیتے. ایسوں کا تو ایسا بائک کاٹو کہ یہ ناک رگڑے اور ان کے. لیکن ایسا ہے ہمارے یہاں کوئی سود خور ہے، سرمایہ دار جس کی حرام روزی مشہور ہے، اس طرح کے بگڑے ہوئے لوگوں کو جو مطلب چمڑی گوری ہوتی ہے، ان کی گال پھولے ہوئے ہوتے ہیں مال کھا کھا کے، اور مگر ان کی خوشامدوں میں ہم جیسے مذہبی لوگ ان کے آگے پیچھے بعض اوقات گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. نعت خوان بھی ان کی خوشامدیں کرتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں. ان کا فون آ جائے تو 10 کو اگر تاریخ دی ہے وہ کینسل ہو جائے گی. سیٹ کا فون آ گیا، ٹھیک ہے نا، فلاں سرمایہ دار کا فون آ گیا تو غریبوں کو نظر انداز کر دیا، یا اس سے چھوٹی پارٹی ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے. توبہ استغفر اللہ، بہت بری بات ہے یہ. تو ایسوں سے بہرحال یہ کہ اگر وہی بات ہو کہ اپنی وجہ سے اگر اس کی ڈھٹائی میں سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے تو نہیں جانا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے نارمل ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب تو ہمارے منچ جو ہے نا یہ فاسقین فاجرین سے پر ہوتے ہیں. منچوں پہ بڑی بڑی تصویریں بعض اوقات آویزاں ہوتی ہیں، اور میں کیا مطلب آپ کو کیا کہوں. نعت خوانی ابھی نئی نسلیں آپ نے دیکھی کیا یار جو ہم نے دیکھی ہے، وہ نعت خوانی رہی کہاں ہے. اب تو مطلب توبہ استغفر اللہ ایسا مطلب ہے نا عجیب و غریب مناظر ہو گئے کہ جس کی انتہا نہیں. ایک اسلامی ہے، مجھے تو نیٹ چلانے نہیں آتا، میں نے ایک اسلامی کو دیکھا تو وہ کوئی نعت خوان کو اس نے ڈھونڈا ہوگا، اور وہ امرد، ایک تو امرد بھی ایسا کہ عورت کو شرما دے، ایسا امرد. یہی آپ کی طرح خوبصورت شوق کپڑے اور رنگین امامہ غیر سبز تو پہننا ہی نہیں ہے نا. پھر اسلامی بھائی نظر آئیں گے تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا، حب جاہ کا کنڈا ہو جائے گا اپنی. تو اس لیے وہ بہرحال وہ اسی طرح وہ لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پڑھ رہا تھا، بند کروا دیا. میں کہ یہ کیا، وہ میں تو یہ طرز سے بھی نہیں پڑھوں گا کہ ورنہ وہ نیٹ پہ میرا پیس چڑھا دیں گے. دشمنان اسلام جو طاقتیں وہ لگی رہتی ہیں ہمارے پیچھے. تو دل نہ لگانا، دل بڑا بے درد زمانہ، وہ ہاتھ لہرا کر پڑھ رہا تھا کہ خدا کی پناہ فوراً بند کروا دینا. یہ کیا مصیبت میں لگا دی ہے، یہ نعت ہے یار، یہ کیا پڑھ رہے ہیں. اور ایسا حسین کہ وہ عورت کو شرما دے، بالکل امرت بیرش. یہ ہے نعت خوانیاں. اس کے علاوہ اب نعت خوانیوں میں اس طرف عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، اس طرف مرد ہوتے ہیں. واٹ از دس، یہ کیا لگا رکھا آپ لوگوں نے یار. یہ ثنا خوانی کیا حسان بن ثابت نے یہ ثنا خوانی کی ہے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب پیسوں کی باری آتی ہے تو بوسیری کی چادر تو یاد آتی ہے آپ کو، لیکن امام بوسیری کیا اس طرح نعت خوانیاں کرتے تھے. بے پردہ عورتوں کو اس طرف بٹھا کر آپ اس طرف منچ پر وہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ مطلب جب نعت پڑھنی ہوتی ہے اور اگر عورتیں بھی ساتھ ہیں تو جس طرح بننے سنورنے کا اہتمام آپ کرتے ہیں وہ آپ سمجھیں. جس کو بخار ہے خود ہی اس کا تپ رہا ہوگا گلا، کس طرح بن سنور کے کس عورتیں دیکھیں گی مجھے، نعوذ باللہ من ذالک. کیسے ہو پھر وہ طبلے کی تھاپ، تو پھر وہ حق کی آواز، اور طرح طرح کے یقین مانے کہ وہ دور کے وہ نعتیں رو کے پڑھنا، پڑھنے والوں کا رونا، بے ہوش ہونا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو زیارتیں ہونا، یہ سب خواب ہو گئے یار. اب تو مطلب نیٹ پر ایک سے ایک مناظر ان کے لگے ہوئے، بالکل یہ نہیں کہ نعت خوانی جیسے پتہ نہیں کیا ہے یار. ایک سے داڑھی منڈے اور بے نمازی، پتہ نہیں طرح طرح. بہت بڑا منچ ہوتا ہے سجایا، اور وہ گیدرنگ، اور بس وہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں بیچارے جو ان کی سمجھ میں آتا ہے. کوئی شرعی تفتیش نہیں، کوئی شعر مطلب کئی شعر غیر شرعی بھی اس میں ہوتے ہیں بعض اوقات. کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. جو مولانا نظر آ رہا ہے وہ بھی جھوم رہا ہے یار. میں جھوموں گا نہیں تو مجھے آئندہ چڑھنے کون دے گا منچ پر یار. مطلب کیا مصیبت ہے یار. تم لوگوں نے نعت خوانی کا یہ اشر کیا یار. آپ
خدا کا خوف کریں, نعت خوانی کو نعت خوانی پر رکھیں, اس کو عام فنکشن کے انداز پر نہیں ہونا چاہیے, اس کی ترتیب بدلیں. آپ کی نعت خوانی میں ایسا ہو کہ جو بے نمازی ہے وہ نمازی بن کے جائے, یہ نہ ہو کہ جو بیچارہ نماز پڑھتا تھا فجر وہ قضا کر بیٹھے. وہ رات بھر تک بڑی بڑی محفلیں سجی رہی ہیں نا پنجاب میں, خاص کر آپ کے, ہمارے ہاں تو باب المدینہ میں روڈوں پہ اب نہیں ہو رہی, شاید وہاں ہوتی ہوں تو کہہ نہیں سکتے. تو جو حال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھنی. نعت خوان کا نماز پڑھتے ہیں الا ماشاء اللہ, جو پڑھتا ہے میں اس کو نہیں بولتا, لیکن آپ کو پتہ ہے کتنے پڑھتے ہیں. مجھے تو مطلب میں آپ ہی کا آدمی ہوں, میرے سامنے آپ لوگ سب پیدا ہوئے, بڑے بڑے نعت خوان دیکھے. ایک بار میں ایک جگہ محفل میں تھا, ایک بڑی مسجد میں, وہ نماز کے بعد, جمعہ کی نماز کے بعد محفل ہوئی اور عصر تک وہ چلی, عصر کی اذان ہوئی. تو نعت خوان تو اپنی کوئی بیگ, تو کوئی ٹوپی, تو کوئی کچھ, تو یہ لے دے کے وہ مسجد کے باہر نکلنے شروع ہوئے. ایک بوڑھا آدمی تھا ہمارا, میمن کاکا بولتے ہیں, بوڑھا آدمی تھا, بیچارہ حیات نہیں ہوگا, اللہ اس کی مغفرت کرے, اور اس نے شور ڈال دیا, یہ نعت خوان, یہ عاشق رسول جا رہے, دیکھو جا رہے, ابھی ہاں 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 کر رہے تھے اور نماز کی اذان ہوئی تو سانپ سونگ گیا, بھاگ رہے. اس طرح اس نے شور ڈال دیا ایک بوڑھے آدمی نے. اب وہ سارے الفاظ اس کے, میری بھی کچھ ملاوٹ ہے اس میں, بہرحال اب وہ ایک ہر لفظ تو یاد نہیں رہتا آدمی کو, تو میں نے کچھ ایڈیشن کر کے وہ اس طرح اس نے اپنا غصے کا اظہار کیا. لیکن نعت خوان کا شرما ہے, ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, نکل گئے مسجد سے باہر. تو اس لیے وہ نماز اولی روز محشر کے جاں گداز بود, اولی پرشش نماز بود. قیامت کے روز سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. حدیث پاک میں بھی یہ مضمون ہے, سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی قیامت کے روز. یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے, اگر یہی بگڑی تو باقی اعمال بدر جائے اولا بگڑیں گے. لیکن نماز, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا, افسوس 100 کروڑ افسوس. حالانکہ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کر دیتا ہے, اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس میں سے داخل ہو کر اس کو جہنم میں جانا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک نماز ترک کرنے والا, جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرنے والا ہزاروں سال عذاب نار کا حقدار ہے. افسوس ہماری غفلت نہیں جاتی. ایسا نہ کریں, نمازی نعت خوان بن جائیں, بے لوث بن جائیں, اور اللہ کرے میں جیتے جی اپنی پرانی نعت خوانیوں کا انداز دیکھ لوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے نعت خوانوں کا انداز وہی ہے, اس میں کوئی ٹپ ٹاپ, اور آپ لوگوں کا جو انداز ہوتا ہے نا, جیسے آپ کو کوئی لفٹ نہیں کراتا, ہاتھ چلاتے رہتے. اب وہ مطلب یہ نا کہ وہ اگلے پڑھنا نہ چاہیں وہ یعنی کہ وہ مشین کی طرح ہاتھ یوں ہو رہے ہوتے ہیں. تم پڑھو تو میری ذرا واہ واہ ہوگی, تم نہیں پڑھو میں اکیلا کیا بولوں. اب یہ میں بولوں, اب آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمائیں گے, لیکن ہونا وہی ہے جس کی عادت پڑ گئی ہے. مدنی چینل پر یہ انداز نہیں ہے, یوں والا ڈک ڈک نہیں بجاتے, نارمل انداز میں نگاہیں نیچی کیے پڑھتے رہتے ہیں. بعض بیچارے نگاہیں اونچی کر لیتے, لیکن اکثر وہ نگاہیں نیچی رکھ کر نعت شریف پڑھتے ہیں. یہ اب میری ہی مطلب یعنی کہ درخواستوں پر کئی نعت خوان عمل کرتے ہیں, بعض بیچارے نہیں کر پاتے. مبلغین کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں کہ یار نگاہیں نیچی رکھ کر, اور نعت خوان کو تو چاہیے کہ نگاہیں نیچی کیا ہو سکے تو بند کر کے حقا کے جلووں میں گم ہو کر نعت پڑھے. ارے یار کلیجے پھٹ جائیں لوگوں کے, ایسی نعت پڑھے. الحمدللہ ہماری محفلیں اب بھی زندہ ہیں اللہ کی رحمت سے, رونا دھونا بھی مچتا ہے, سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے, تڑپنا بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. نعت خوان بھی کبھی روتا ہے, نہیں روتا, سننے والے بھی روتے ہوتے ہیں. مگر آپ کی محفلیں جو منچ پر ہوتی ہیں یہ مناظر نہ ہونے کے برابر, کبھی ہو بھی جاتے ہوں گے لیکن آٹے میں نمک کے برابر. ہمارے یہاں اکثر شاید ہی کوئی محفل ہماری خالی ہوتی ہو جس میں عاشقان رسول کی آنکھیں نم نہ ہوتی ہوں اور اشک بار نہ ہوتی ہوں. شاید ہی کوئی اجتماع ذکر و نعت اس سے خالی ہوتا ہو. اتنا بعض تو روتے ہیں کہ جس کی ماشاءاللہ دیکھنے والوں رحم ہے, یار اتنا روتا ہی. اب یار اس کا کچھ ہے, کوئی حل کریں گے آپ لوگ؟
مگر یہ کہ پھر سب سے کٹ جائیں گے، کیونکہ جب تک جھومائیں گے نہیں جیب میں ہاتھ جاتا نہیں ہے. روئیں گے تو جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ رومال نکالنے کے لیے، آنسو پوچھنے کے لیے، ناک صاف کرنے کے لیے. اگر یہ ہے تو پھر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ تو ماشاءاللہ وہ پھنسنے کے لیے آئے نا آقا کے مدنی جال میں، تو پھنس ہی جائیں. اب یار وہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا انداز لے آئیں. آپ اگر سب ذہن بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سب ممکن ہو جائے گا کہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا انداز ہو. نوٹیں گئی چولہے میں، سمجھے؟ نوٹیں نہیں چاہیے ہم کو، آقا کی خوشنودی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے. پھر یار پیسہ رکتا ہے. میں بھوکا مر گیا، دعوت اسلامی سے کبھی 1 روپیہ نہیں لیا میں نے الحمدللہ، مدنی چینل سے کبھی روپیہ نہیں لیا. میں نے سفر کیے کبھی دعوت اسلامی کے پیسوں سے الحمدللہ، مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کیے ہوں دعوت اسلامی کے سفر میں. مکتبۃ المدینہ سے کوئی روپیہ نہیں لیا الحمدللہ. بھوکا میں نہیں مر رہا. میرا کوئی بینک بیلنس بھی نہیں ہے، یہ ہے بینک بیلنس نہیں ہے، میرے نام پر کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی پلاٹ نہیں ہے، یہ سب ہے، لیکن یہ کہ میں بھوکا نہیں مر رہا الحمدللہ. پانی مانگتا ہوں مجھے دودھ ملتا ہے، محاورہ ہے نا، یعنی اللہ کا کرم ہے. آپ یار اللہ پر نظر رکھیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چلیں یہ دل کی آواز ہوگی نا تو مطلب یہاں تو کیسے چھوڑے فکر. نعتیں پڑھائی دنیا کی فکر رہی ہے، جس کو پڑھا رہی ہے، سب کو نہیں، جس کو پڑھا رہی ہے اے اللہ، وہ خود ہی سمجھتا ہوگا کہ مجھے دنیا کی فکر نعتیں پڑھا رہی ہے یا اللہ اور رسول کی محبت نعتیں پڑھا رہی ہے. یہ ہر ایک کو اپنا اپنا فیصلہ کرنا ہے. کسی بھی فرد کو ہم مطلب یعنی کہ اس میں الزام نہیں رکھیں گے جب تک اس کا کوئی واضح قرینہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ امید کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں نعت خوان ہمارے اسلامی بھائی، یہ آپ سے محبت کرتے ہوں گے، اور یہ دعوت اسلامی کی اور آپ کی محبت میں، مدنی مذاکرے کی محبت میں ماشاءاللہ انہوں نے دعوت کو قبول کیا، اور یہ دور دراز سے آئے، انہوں نے اپنے کچھ قربانیاں بھی دی ہوں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یوں آپ لوگ کرتے ہو، اب نعت خوانی ہوتی بابا پبلک میں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ شعر بہت پیارا شعر ہے، دل میں ہو یا تیری گوشہ تنہائی ہو، تو یہ خالی یہ تو ہر وقت تھوڑی کو آدمی محفل میں ہوتا ہے، گوشے میں بھی ہوتا ہے، تنہائی میں بھی ہوتا ہے، تو اس وقت بھی پڑھ لے آدمی ہے. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اب ہے پبلک میں نعت خوانی، اجتماع ہو رہا ہے، پبلک کی ڈیمانڈ ایسی ہے بابا. اب نعت خوان پبلک ڈیمانڈ پر، یا جو ان کا جو انداز ہے سننے کا، یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح مطلب کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، یوں ہو جائے تو ہاتھ بھی یوں کرے اور یوں کرتا رہے. تو یہ سب جی نہ جو مطلب کہ دفعات میں آئی گیا نا یار. تو جو مطلب اب پبلک ڈیمانڈ ہے بابا، ایک مطلب ایک آرگنائزر ہے. اب آپ بھلے ان کو بولتے ہو کہ آرگنائزر کہ یار آرگنائزر ان کو نہیں فون کرتا ہوگا، ان میں جو انہوں نے مجھے ارشادات عطا فرمایا اپنے، اس سے مطابق یہ ہے کہ آرگنائزر سے ان کے رابطے ہیں کہ آرگنائزر ان کو بلائیں تو آئیں. تو آرگنائزروں کا حقیقی طور پر بہتر طور پر آنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن پبلک ڈیمانڈ کا کیا کریں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام، اس طرح کی نعتیں ہوں، اور محفلوں میں لوگ جاتے ہیں، میدان ہو سکتا ہے کہ بھر جاتے ہوں گے. تو اس کا آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے جو نعتیں سنتے ہیں. ہاں ظاہر ہے لوگوں کی ڈیمانڈ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی مائی آ کر پڑھے، زیادہ لطف آتا ہے، یہ بھی ہوتی ہوگی نا ڈیمانڈ. تو اب یہ کہ لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھنی ہے کہ اللہ اور رسول کے فرمان دیکھنے، اس پر ہم کو فیصلہ کرنا ہے نا. تو ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم شریعت جو کہے وہ ہمیں کرنا ہے. تو اب جھومانے والی نعت پڑھنا نعوذ باللہ کوئی بری بات نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ اس کو میں بری بات نہیں کہہ رہا. یعنی کہ وہ پہلے جو انداز تھا اس میں رقت زیادہ تھی اور فوائد اس کے زیادہ تھے. اب جو انداز ہے اس میں سب معاملات خلاف شرع نہیں ہیں. جیسے جھومنے والی نعت پڑھی، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی کچھ بھی طے نہیں ہے، انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے، اور کسی نے آپ کو نوٹوں کے بدلے سونے سے نہلا دیا، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اپنے اندر اگر ہرس ہے نا تو یہ تو ایک اندر یہ نکالنی پڑے گی، اور اس سے بچنا بہت ہی یعنی کہ دشوار
ترین ہے. تو اب لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی وہ فلاں نعت پڑھی ہے جس میں لوگ جھومتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ پڑھیں, لیکن تھوڑا بہت رولا بھی تو دیا کریں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, یہ سمجھ لو. ہم بھی عوام میں مجھے اس انداز میں مزہ آتا ہے. یعنی اگر نعت شریف سمجھو کسی نے پڑھی اور پلکیں نہ بھیگیں تو وہ سرور نہیں آتا. اب ہم نے پرانا انداز دیکھا ہے, یہی ہوتا رہا. یہ حاجی صدیق ہمارے بہت پرانے نعت خوان ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم اندھیرا کر کے کس طرح مطلب ان کو بھی لگتے ہوں گے ہاتھ ہوت کیا ہم پڑھتے تھے نعتیں. اب وہ انداز کہاں سے نا یار, اب وہ سب خواب ہو گئے. پر ایک انداز اور بھی آج کل ہے, شاید یہ اصل میں وہ کسی نے دکھایا تھا تو بڑا عجیب سا محسوس ہوا تھا. یہ شاید اس کو لپسنگ بولتے ہیں, اس طرح کچھ کہتے ہیں کہ نعت پہلے سے ریکارڈ ہوتی ہے, اب انہوں نے شاید ہونٹ ہلانے ہوتے ہیں یا اس طرح کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ تو ان کی جو نکلتی ہے نا وی سی ڈی اس میں ہوتا ہوگا. اس میں مجھے کسی نے ایک ویڈیو دکھائی, اسی آواز بند تھی اس میں, وہ نعت خواں اس میں ہاتھ ہلا رہے تھے. میں نے کہا کہ اگر یہ کوئی دیکھ لے عام آدمی تو وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے یا ڈانس کر رہا ہے, کر کیا رہا ہے یہ. اس کے ہاتھ کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں, خود کبھی ادھر گھوم جائے کبھی ادھر گھوم جائے. تو یہ پھر بتایا گیا کہ ایک نہیں یعنی بہت سارے اس طرح باقاعدہ چینلز پہ چلتے ہیں اس طرح کے کوئی مخصوص. تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ کس قدر عوام کو یعنی لوگوں کو بدزن کرنے کا کتنا آسان طریقہ کار ہے. کسی یعنی جو اس طرح کے افراد ہیں وہ کتنی آرام سے جو ہے وہ دوسرے کو بدزن کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ. اصل یہ اسی کو عوام کی ڈیمانڈ کہتے ہیں. یہ لوگ جو جیسے نگران شورا نے بھی تو آخر کسی کی نمائندگی ہی کی ہوگی کہ عوام کی ڈیمانڈ ایسی ہے. تو عوام جب ڈانس کرنے والوں کو دیکھ کر اپنی حسرت نکال لیتے تو ہم کائے کو ڈانس کریں یار. خیر یہ وہ ڈانس نہیں ہے, لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا تو حرام ہے, لیکن اب یہ کس طرح کا آپ نے دیکھا مجھے نہیں پتا. وہ منظر کوئی بھروسہ بھی نہیں, لچکے توڑے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہو تو. باپا اب بھی جو آپ موضوع لے کر چلے نا, یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں ہمارے نعت خوانوں کو بولنے کا موقع دینا چاہیے کہ ان کو کیا مسائل ہیں, اور اس کے لیے شاید آفر ہونا پڑے گا آپ کو کچھ دیر کے لیے, کیونکہ یہ چاہیں گے کہ یہ آپ کے سامنے اپنی وہ جو ان کے اندر جو کیفیات ہیں, اب ظاہر ہے اتنی دیر سے بیچارے یہ سن رہے ہیں, ان کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. اب ان کو جو مسائل درپیش ہیں, یہ جس طرح کے مسائل کو فیس کرتے ہیں اور ان کی جو کیفیات ہیں, تو ان کیفیات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ان کیفیات کو سامنے رکھ کر ہمیں ان کی بھی وہ جو ہے, تو ہم نیت ہے ہماری کہ ہم انشاءاللہ تعالی کچھ دیر کے بعد ہم آفر کریں گے, یعنی ہم مدنی چینل پہ براہ راست نہیں ہوں گے, اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں مائک ہوگا, اور آپ جو مطلب کہ سوال کرنا چاہیں, جس طرح کا اظہار کرنا چاہیں, جو آپ مطلب کہ وہ چاہیں. ماشاءاللہ ہمارے پنجاب سے اور باب الاسلام سے, باب المدینہ سے ہمارے بڑے اہم نعت خوان آئے, اور پبلکلی عوامی طور پر ان کو بڑی پذیرائی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو حاصل ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم کوشش یہی ہے کہ ہمارے اندر آنے والی تبدیلی کئی بے نمازیوں کو نمازی بنا سکتی ہے. اور ہمارا یہ ٹوٹل مدنی مذاکرے کا جو ایک, جس کو اگر آپ ایک دو جملے کہہ دیجئے تو یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. باپا آپ نے الحمدللہ عز و جل کافی ساری برائیوں کی نشاندہی کی اور اصلاح فرمائی. تو جھوٹ کی تباہ کاریاں بھی معاشرے میں بہت عام دیکھی جا رہی ہیں مختلف. مگر اگر یہ کہا جائے کہ شاید ہی کوئی طبقہ اس سے بچا ہوا ہو تو غلط نہیں ہوگا. تو آج ایک شعبہ ہمارے پاس موجود ہے, تو ان میں بھی کوئی ایسی مثالیں اگر آپ بیان کر دیں کہ جھوٹ کس کس طرح سے سرایت کر چکا ہے یا کس کس طرح سے بولا جا سکتا ہے یا بولا جاتا ہے, تو اس سے امید ہے ہماری اصلاح ہوگی. ہاں, جھوٹ تو ہر طبقے میں تقریباً پایا جاتا ہے, کیا عوام کیا خواص, اور مشکل یہ ہے کہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کچھ مثالیں ہیں میرے پاس, عرض کرتا ہوں. اس میں دیکھو سب آ گئے. بعض اوقات خطیب بھی یہ غلطی کر سکتا ہے, نقیب بھی, جو محفل میں نقیب ہوتا ہے, آپ لوگ نقیب شاید بولتے ہیں, ہم لوگ اس دور میں اناؤنسر بولتے تھے, پھر بڑھتے بڑھتے شاید کمپیرر بنا تھا,
اب چلو نقیب عربی لے آیا، مہربانی. قاری صاحبان، نعت خوان، اس میں اس طرح کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ غور فرمائیں. تندرست ہونے کے باوجود اجتماع یا محفل میں شریک نہ ہونے کا یہ عذر پیش کرنا کہ طبیعت خراب ہے، گلا بیٹھا ہوا ہے، بخار چڑھا ہوا ہے وغیرہ، یہ اگر طبیعت درست ہے تو یہ کہنا جو یہ جھوٹ ہوا، وہ صریح جھوٹ ہوا، گناہ بھرا جھوٹ ہوا. نعت پڑھنے سے پہلے یہ مائک پر کچھ نہ کچھ کہنے کی بعض کی عادت ہوتی ہے، تو نعت پڑھنے سے پہلے کہنا جبکہ سخت تھکاوٹ نہ تھی، اور کہہ رہا ہے میں 2 محفلوں سے ہو کر اس محفل میں حاضر ہوا ہوں، شدید تھکن کے سبب بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن صاحب محفل کی محبت اور خلوص کھینچ لایا. اب یہ آپ کہتے ہیں نہیں کہتے یہ آپ کو پتا. طبیعت خراب نہ ہونے کے باوجود کہنا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن آپ لوگوں کی محبت نے آنے پر مجبور کر دیا. اپنے فضائل خود بیان کرتے ہوئے حاضرین کی یوں جھوٹی خوشامد کرنا. میں نعت خوانی کے سلسلے میں دنیا کے کئی ملکوں اور پاکستان کے کونے کونے میں جا چکا ہوں، لیکن کہیں آپ جیسے عاشق رسول نہیں دیکھے. یہ کلام میں نے آج ہی لکھا ہے، حالانکہ پہلے کا لکھا ہوا ہے لوگوں کی توجہ چاہنے کے لیے. اس نعت کی طرز میں نے آج ہی بنائی ہے، حالانکہ یہ بعضوں کا ہم جیسے پرانے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچپن میں سنی ہوئی طرز، ان کے کہیں سے ہاتھ لگ گئی ہے، یہ سمجھتے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ طرز ماں بدولت نے آج ہی بنائی ہے. ہر جھوٹ اگر آج نہیں بنائی آپ نے، ہاں اتفاق ہو جائے کہ بھائی وہ پرانی تو ہے لیکن آپ نے واقعی آج بنائی ہے اور نقالی بھی نہیں کی تو پھر جھوٹ نہیں ہوگا. یہ تو آپ نے غور کرنا ہے. مجھے آپ سے یا انتظامیہ سے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے. اپنی قدر بڑھانے کے لیے کہنا میری تو 3 مہینے تک کی تاریخیں بک ہے، پھر اگر تگڑی سفارش آ جائے یا کسی چیز کی چمک دکھا دی جائے تو تاریخ بھی خالی ہو جاتی ہے اور طبیعت بھی ٹھیک. یہ تو میرے گھر کی محفل ہے، میں تو میزبان ہوں. نعت خوان کا یہ کہنا یہ تو میرے گھر کی محفل ہے، میں تو میزبان ہوں، اس لیے مختصر پڑھوں گا لیکن پھر طویل وقت لے لینا. نعت خوانی کے بعد کسی نے پوچھا آواز کیوں بیٹھی ہوئی تھی، تو کہنا مائک خراب تھا، حالانکہ گلا خراب تھا. پتہ نا وہ ناچنا نہ آوے تو آنگن ٹیڑھا. کافی دنوں سے محفلیں کر رہا ہوں اس لیے گلا بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات پڑھنے سے نہیں ہوتا، جو پڑھنے کے ماہر ہوتے ہیں نا ان کی آواز کبھی گلا خراب ہو جاتا ہے، عموماً وہ مرض ہوتا ہے، روز پڑھتے ہیں. وہ جن دنوں میں اب تو بیانات نہیں کر رہا، بہت کم، لیکن کئی گھنٹے بیان الحمدللہ کیے ہیں میں نے، آواز میری بیٹھتی نہیں تھی. تو اسی طرح جو بیان زیادہ کرتا ہے، جو نعت زیادہ پڑھتا ہے، ان کے جو کوے ہیں نا یہ سخت ہو جاتے ہیں. کوے سمجھتے ہیں؟ کہیں کوے نہیں ہیں، یہ اندر جو کچھ غدود ہوتے ہیں وہ کوے بولتے ہیں، شاید غدود ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے یہ کوے ہوتے ہیں، یہ سخت ہو جاتے ہیں. پھر وہ جتنا بھی بولے نا اس کی آواز نہیں بیٹھتی. اس طرح جو مجمع لگاتے ہیں مارکیٹوں میں سلاجید بیچنے والے اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، ان کے بھی کوے پک جاتے ہیں تو ان کی آواز نہیں بیٹھتی. لیکن اب وہ جھیپ مٹانے کے لیے بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی کوئی تو سمجھدار بیٹھا ہوگا جس کو پتہ ہوگا کہ تو اتنا بڑا نعت خوان نہیں ہے، تو وہ بیچارہ ہے کہ مائک کو اس نے
خراب کہہ دیا. کافی دنوں سے محفل کر رہا ہوں. ہاں یہ ہو گیا. کلام پڑھنے کے بعد محفل سے بھاگنے کے لیے جھوٹ بولنا کہ میری اور بھی کئی جگہ محفلیں ہیں، حالانکہ جانا سیدھا گھر. میرے دوست نے فلاں کلام کی فرمائش کی ہے، حالانکہ کسی نے فرمائش نہیں کی ہوتی. اس کو پڑھنا ہوتا ہے اور خالی خالی ویلیو بنانی ہوتی ہے تو فرمائش، یا دوستوں نے فرمائش کی ہے. اب وہ کس نے دیکھنا ہے اور کہاں مطلب تحقیق ہوگی کس نے فرمائش کی ہے، وہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کتنوں نے فرمائش کی تھی. مجھے جلدی ہے اس لیے مختصر پڑھوں گا، پھر آدھے گھنٹے تک لگے رہنا اور چمک نظر آتی رہے تب تک تو بس آواز کھلتی ہی چلی جائے. اب کسی کا آدھا گھنٹہ مختصر ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہوتا ہے کسی کا آدھا گھنٹہ مختصر ہے. فلاں ایکو والے کو ہی بلانا، وہ بہت اچھا چلاتا ہے، حالانکہ در پردہ اس کی کمیشن کی ترکیب ہوتی ہے. یہ بھی جھوٹ ہے، بلکہ یہ کمیشن کیا حکم لگے گا؟ رشوت کہلائے گی، ہے نا؟ یہ کمیشن بھی رشوت کہلائے گا. رونا نہیں آ رہا لیکن کلام پڑھتے ہوئے رونے والی آوازیں نکالنا، یہ ہمارے نعت خوانوں کے لیے رہنے دیں، دعوت اسلامی والوں کے لیے. کہ آپ تو رلاتے ہی نہیں ہیں نا، بہت مشکل ہے. تو خیر یہ جنرلی جو بھی ایسا کرتا ہے اگر رونے والی آواز نکالتا ہے، مطلقاً یہ گناہ نہیں کہیں گے اس کو. اگر رونے والی آواز نکالتا ہے اور تاثر یہ دینا مقصود ہے کہ لوگ سمجھیں کہ رو رو کر پڑھ رہا ہے، بڑا عاشق رسول ہے، تب تو یہ پھنسا. اور اگر یہ نیت نہیں ہے اور رونے والی آواز نکال رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جیسے وہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے ایسی صورت بناؤ، ہے نا، دعا میں یا وہ تلاوت میں. تو اب یہ کہ نیک اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، تو اس طرح کوئی اگر اچھوں کی نقل کرنے کے لیے رونے کی آواز 100% اخلاص کے ساتھ نکالے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. لیکن بہرحال ہے معاملہ خطرناک. اب کوئی پکڑے تو پھر وہ جھوٹ بولنا پڑے گا. اگر ذہن خراب تھا تو پہلے سے نہیں الیاس نے بولا تھا نا اچھوں کی نقل کر رہا تھا میں، تو وہ پھر یہ کہ جھوٹ بولنا پڑے گا. اور تو اس لیے خیر میں نے وضاحت کر دی کہ اس میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور ریاکار بھی ہو سکتے ہیں. جھوٹ کا حکم نہیں لگے گا، یہاں ریاکاری کی بات ہوگی کہ اگر وہ ریاکاری کے لیے رونے سے آواز نکال رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھے یار بڑا عاشق رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیے. میں نے جھوٹ کی مثالیں جمع کی ہیں، اگر آپ میں سے بھی کوئی اگر اس طرح کی جھوٹ کی مثالیں وہ مزید دینا چاہے تو اگر مجھے دے دیں گے تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ تحریر میں آ جائیں گی، انشاءاللہ کتاب میں آ جائیں گی، جبکہ وہ واقعی وہ مثالیں درست ہوئیں. تو پہلے یہ بتائیں بابا، کیا آپ آج کیا ذہن بنا کر آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں سے پکڑ رہے ہیں، وہاں سے پکڑ رہے ہیں، آگے سے پکڑ رہے ہیں، پیچھے سے پکڑ رہے ہیں، دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے جیسے پکڑا پکڑی ہے. سو کیا آج کیا پکڑا؟ پلان کیا ہے آج آپ کا؟ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جھوٹ کون بلوا رہا ہے؟ شیطان ہی تو بلوا رہا ہے. بغض و کینہ شیطان ہی تو رکھوا رہا ہے. تو جو بھی خرابیاں شیطان کی طرف سے، شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور یہ وسوسے آئیں گے کہ جائیں گے تو پھنس جائیں گے، لیکن میں نے کسی فرد کو نشانہ نہیں بنایا. میں نے ایک ظاہر جو بھی بات کی ہے آپ خود سمجھدار کہ میں ہم سب کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے نعوذ باللہ کسی کا دل تھوڑی دکھانا مقصود ہے، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب آئندہ آنے سے کترائے گا وہی جو خود ہی سمجھ جائے، اپنا فیصلہ کر لے کہ میں کیوں کترا رہا ہوں. ہے نا؟ انڈرسٹوڈ ہے. ہمیں تو آقا کے دامن سے لپٹ کر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے، تو اس لیے ان باتوں پر عمل کرنا ہی ہوگا. ہاں اگر نعوذ باللہ میری کوئی بات شریعت سے ٹکراتی پائیں، سانس بعد میں لے، پہلے میری اصلاح فرما دے. آپ دیکھیں میں تو اپنے یہ میرے بچے ہی ہیں سب، واقعی یہ حسان بھائی میرے سامنے اتنے سے تھے،
جب سے آتے ہیں، لیکن ان سے پوچھ کر چل رہا ہوں، نائب مفتی ہیں یہ. اور میں مطلب اب یہ کہ میں تو اپنی اصلاح چاہتا ہوں، ورنہ میں ان کو ڈانٹ دوں اے چپ بیٹا رہے، تو یہ آئندہ بیٹھیں گے بھی نہیں میرے پاس، تو زبردستی بٹھاتا ہوں، پکڑ کے لانا پڑتا ہے ان کو. بعض اوقات دور ہے گھر، کبھی گھر میں بیماری پریشانی تو پھر یہ ترکیب ہوتی ہے، کسی اور کو بھیج دیتے. ہمارے شفیق بھائی یہ سینئر متخصص ہیں، تو یہ بھی جوابات دینے کے مطلب عالم دین ہے، یہ بھی جوابات دے سکتے ہیں، کوئی اجازت ہے ہمارے دارالافتاء کے ذمہ داروں کی طرف سے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کو بٹھا کر ہی ترکیبیں بناتا ہوں علماء کو، تاکہ مطلب اپنی بھولیں نہ ہوں. پھر بھی بھولیں ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے تو بعد میں کوشش کرتے ہیں ازالے کی. تو اب بھی آپ بھی کوئی بھول محسوس کریں، بالکل آپ کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ میں آپ کو ڈانٹوں گا نہیں، جھاڑوں گا نہیں، غصہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. آپ بالکل بلا روک ٹوک آپ میری اصلاح فرمائیں. یہ دراصل وسائل بخشش، اس میں لکھا ہوا ہے مرمم، مرمم ترمیم شدہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے مرمم. تو یہ دراصل اس کی میں نے دوبارہ تفتیش کروائی، کیونکہ میں باقاعدہ شاعر نہیں ہوں. یہ خامخواہ اپنی مطلب ہے کہ ہوشیاری کرنا، میں شاعر نہیں ہوں. باقاعدہ جو شاعر ہوتا نا، مجھے وہ شاعری نہیں آتی. تو میرے کو ایک بس اللہ کا کرم ہو گیا کہ ایک ایسے اسلامی بھائی مل گئے جو اس لائن میں ماہر ہے. ابھی تک ان کو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ نیٹ کے ذریعے رابطہ ہوا اور ترکیب بنی. اسلامی بھائی ان کو جانتے ہیں، بعض اسلامی بھائی جو کہ جنہوں نے کہا کہ یہ حرج نہیں ہے ان کے ذریعے کروانے میں اس طرح کا. تو پھر ایک وہ ہوا یوں کہ انہوں نے کچھ مجھے وہ ایک مکتوب بھیجا، اور اس میں کچھ غلطیاں پچھلی وسائل بخشش کی، وہ فنی غلطیاں کی لسٹ تھوڑی سی دی. اور اس میں لکھا تھا کہ میں پہلے تو ڈرا یہ غلطیاں دیکھ کر کہ یار کہیں غصہ نہ آ جائے، میں کیسے لکھوں. پھر اس میں نے لکھ رکھا تھا نا، پہلے ڈالا ہوا تھا کہ کوئی بھی غلطی دیکھیں تو اس کی مطلب ہماری توجہ دلائیں وغیرہ. تو بولے یہ پڑھا تو میری ہمت آ گئی، تو میں نے آپ کو یہ لکھا ہے. تو میں نے بولا یار مجھے تو کام کا آدمی مل گیا. خیر، تو اس سے ترکیب بنائی کہ آپ یعنی کہ بے شک ہم سے کوئی اجرت لے لیں، اجارہ کر لیں، اور بالاستیاء از ابتدا تا انتہا ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع، ایک ایک لفظ غور سے اس کا دیکھ کر ہماری رہنمائی فرما دیں. لیکن وہ الحمدللہ وہ عطاری ہیں، پتہ چلا کہ وہ انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا اور فی سبیل اللہ سارا کام کیا، اور ایسی اغلاط کی طرف رہنمائی کی کہ مطلب میرا سارا نشہ اتر گیا کہ جیسے میں بھی کوئی وہ اردو کا ماہر ہوں، سمجھے. تو یہ واقعی انہوں نے میری بہت اصلاح فرمائی. اللہ ان کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اس طرح مطلب یہ کہ اب یہ مرمم ہے، ترمیم شدہ ہے. کئی مصرعے بدل دیے، کئی اشعار بدل دیے، کئی اشعار نکال دیے، متبادل اشعار ڈالے. اس طرح انہوں نے بھی کچھ اشعار متبادل مجھے دیے. تو جو متبادل اشعار ملے وہاں حاشیے میں کوشش کی گئی ہے کہ لکھ دیا گیا کہ یہ شعر جو ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے کا ہے. اس طرح کی ترکیب کر لی ہے اس میں. تو اب یہ کل اس کے صفحے ہیں 715، اور یہ شعبان کے مہینے میں 15 کی بھی ایک مطلب ہے کہ ترکیب ہے، 15 شعبان. پھر بعد میں کچھ 2-4 صفحے ہیں جس میں کچھ روایتیں. 715 صفحات کی یہ پاکٹ سائز کتاب جو مرمم ہے. تو میری جتنی بھی پچھلی وسائل بخشش کے کلام ہیں اس کو اس کی کسوٹی پر لے لیا جائے. اس میں اغلاط ہیں. شرعی تفتیش تو بہت پہلے کروائی لی تھی میں نے. اب بھی جو بھی کلام لکھتا ہوں حتی الامکان میں مفتی صاحب سے چیک کروا لیتا ہوں، اور ان سے بھی اب ترکیب رکھی ہے کہ حتی الامکان میں انہی کو میل کروا دیتا ہوں تو یہ چیک کروا لیتا ہوں. اس طرح یہ کہ یہ اب وہ فنی اغلاط اب اس میں نہیں ہوں گی ایسا نہیں ہے، اب بھی ہوں گی، لیکن اب پہلے کے مقابلے میں امید ہے کہ بہت کم ہوں گی. اور انہوں نے مجھے بڑے بڑے شاعروں کے نام لکھے، نام میں لے نہیں سکوں گا، مشہور ہے، سب جانتے ہوتے ہیں. بولا ان کی بھی فنی اغلاط ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں. دیگر شعراء
کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے، اور اس طرح کئی تلفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے. تو یہ کہ اغلاط سے کوئی پاک نہیں ہوتا. ہاں، اغلاط سے پاک ذات جو ہے میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کی ہے، ملائکہ کی ہے کہ وہ معصوم ہے. ٹھیک ہے نا. اور باقی ہم لوگ جو، خاص کر ہم لوگ جو ہیں، ہم تو مطلب یعنی کہ سانس لینے میں بھی خطا کرتے ہیں، سانس بھی لینا نہیں آتا. تو اس کتاب کو حاصل کیجئے. اس کا ہدیہ صرف 105 روپیہ ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں نے رکھا ہے. جی بابا. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتاب انشاءاللہ عز و جل یکم رمضان المبارک سے مکتبۃ المدینہ کی شاخوں سے جو ہے وہ طلب کی جا سکے گی. آج چونکہ نعت خوان اسلام بھائی تشریف لائے ہیں تو مجلس کے اسلامیہ نے کوشش کی اور چند ایک اس کے نسخے جو ہیں وہ باپا کی خدمت میں جو ہیں وہ پیش کیے ہیں تاکہ اس کا اس طبقے میں بھی اعلان ہو جائے. تو نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کریں گے. بابا ظہر کی جماعت کا وقت ہونے والا ہے امریکہ میں. عبدالحبیب بھائی کا پیغام، اگر ان کا نام اعلان ہو جائے. لبیک. فخر الدین انار والا، خوش نصیب مدینے کا ٹکٹ پانے والا فخر الدین انار والا، فخر الدین انار والا. ماشاء اللہ، مبارک ہو. اب تو اللہ کرے امام ابھی سج جائے. ماشاء اللہ، مبارک ہو. جب کبھی مدینے پہنچو آقا کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا. اللہ بادب حاضری نصیب فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ کہ یہ امام اب سجا رہے مستقل، ایسی کوئی ترکیب ہو جائے نا، یہاں سجا اور باہر نکلے تو پھر بھائی کیوں نہیں باندھا، تو باندھنا نہیں آتا ہے. کپڑے بھی تو نہیں پہننے آتے تھے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس انشاءاللہ. اور اب مستقل امام شریف باندھنا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں جو حاضری مدینہ کے نام پکارے جا رہے تھے، مزید 4 نام. باب المدینہ کے فرید بن عبد الرحیم، فرید بن عبد الرحیم. اللہ اکبر. آپ نے ڈالا تھا وہ شناختی کارڈ. اللہ اللہ. دیکھو وہاں امریکہ میں تو ہاتھوں ہاتھ امامہ باندھ لیا. بابا ابھی تو 12 میں نام ہے نا. اچھا ابھی 12 میں تو ان کو نہیں باندھنا ہے نا، داڑھی نہیں رکھنی نا. استغفر. 12 میں نام تو آ گیا یار. سبحان کہ اللہ. بارڈر پر تو پہنچے یار. ہاں تو اتنے آنے حقا جی سنت سجان جی اج سے اعلان کری ڈیو. سبحان اللہ. اج سے نہ جڈے سودی منڈا ہے جی توبہ. ہاں انشاءاللہ. ہمت ہمت مرداں تے مدد خدا. عاشق علی بن طالب حسین کورنگی، باب المدینہ. عاشق علی بن طالب حسین. لبیک 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 کی صدائیں بلند. خزدار بلوچستان، صابر یوسف بن محمد یوسف. محمد سلیم بن سبد الخان، محمد سلیم بن سبد الخان موجود. محمد سلیم بن سبد الخان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت میرے پاس یہاں کمپیوٹر پر اتنے سوالات ہیں. میرا مشورہ ہے کہ 1-2 سوالات لے لیتے ہیں تاکہ اگر ہمارے دوسرے شہروں کے اندر جو نعت خوان یا آرگنائزر ہیں
وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کم از کم ایک سوال جو ابھی یہاں آیا تھا اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو نعت خوانی کے لیے کسی محفل کے لیے جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں عموماً چندہ کیا جاتا ہے. اب یہ چندہ بچ گیا. مثال کے طور پر انہوں نے شب براعت کے لیے کوئی محفل کی اور یہ چندہ بچ گیا جو چندے سے ہوئی, تو اب یہ کیا اگلے سال شب براعت کے لیے وہ پیسے رکھے اس کو واپس کر دے, یا رمضان مبارک میں کوئی محفل ہو یا اگلی کو محفل اس میں خرچ کر دے؟ تو عام طور پر جو چندے کر کے جو محفلیں کی جاتی ہیں اس کا کیا حکم ہے کہ بعض اوقات آرگنائزر سے مطلب کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ آرگنائزر سے عوام بھی عام طور پہ محلے والے مل کر بھی محفلیں کرواتے ہوں اور شخصیتیں جو فرد واحد ہوتا ہے وہ بھی کرواتا ہے عموماً, اور وہ آرگنائزر کو کہہ دیتا ہے کہ تم میری محفل کا انتظام کر دو. تو ان تمام صورتوں میں شرعی مسئلہ کیا ہے اور کیا احتیاط کرنی چاہیے, ذرا اس پر رہنمائی فرما دیں. اس میں یہ ہے کہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ چندہ جس مد میں لیا جائے, مد مانے عنوان ہے نا, جس مد میں جس عنوان پر کہ بھئی فلاں کام کے لیے چندہ چاہیے تو اسی کام میں اس کا استعمال کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ کسی اور کام میں نہیں استعمال کر سکتے الا جس نے چندہ دیا اس کی اجازت, ٹھیک ہے نا. اب چونکہ یہ چندہ تو مکس ہو جاتا ہے, اب کہ بھئی ہم اپنے یہاں شب براعت کی محفل کر رہے ہیں چندہ دو, اب وہ اسی شب براعت کے نام پر آپ نے چندہ لیا تو اب یہ کہ یہ بچ گیا, اب بچ گیا تو یہ جس کا ہے یہ اسی کی ملک پر باقی رہے گا, اس کو لوٹا دیا جائے. تو اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ سب کے مکس ہو گئے پیسے, اور اب تو کون کس نے کتنا دیا, کس کا چندہ خرچ ہوا, کس کا بچ رہا, کچھ پتہ نہیں چلتا. چندہ جس مد میں جس عنوان میں جس کام کے لیے لیا اسی کام میں استعمال کرنا واجب ہے. اب اس شب براعت کے لیے لیا, اس 11ویں شریف کے لیا, اس علاقے کی محفل نعت یا اجتماع ذکر و نعت کے لیے لیا تو اسی میں خرچ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے. ہاں اگر کسی ایک پارٹی نے جیسے چندہ دے دیا 11ویں شریف کے لیے آپ کو دے دیا کہ ہاں محفل کرو بھائی, اور اب بچ رہا تو وہ پارٹی کو واپس دینا ہوگا, یہ اس کو بتا دیں کہ بھائی بچ گیا. اگر وہ بولتا ہے مجھے دے دو تو دے دے, اگر وہ بولتا ہے کہ بھائی آئندہ سال استعمال کر لینا تو سنبھال کے رکھیں, یا اگر کہیں کہ بھائی آپ جو بھی آئندہ محفل کریں اس میں استعمال کر لیں تو اس میں کر لیں. یہ ہے اس کا مسئلہ. تو اب چونکہ بہت سوچ سے چندہ لیا جاتا ہے اور اس میں ایک مالک ہوتا نہیں ہے تو اس لیے چندہ لیتے وقت سب کے ساتھ یہ بات کرنی ہوگی کہ ہم کسی بھی محفل میں آئندہ بھی بچ گیا تو اس کو استعمال کر لیں, اس کی اجازت دے دیں. جیسے ہم دعوت اسلامی کا چندہ کرنے میں یہ مطلب ترکیب رکھتے ہیں, ذمہ داروں کو اسلام بھائیوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح جو بھی پیسے دے اس سے یہ کہیں, زکوٰۃ کے لیے نہیں ویسے عام ڈونیشن کے لیے, کہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کر سکتی ہے, اس اجازت سے آپ ہم کو چندہ دے دیجئے. تو یہ ہر ایک کو یہ مسائل بھی سیکھنا فرض ہے, جن کو چندہ کرنا ہے ان کے لیے ضروری کہ وہ یہ مسائل سیکھیں, ورنہ یہ اتنے گناہ ہوتے ہیں اس میں جس کی انتہا نہیں. مسجد کا چندہ لیتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا اس کا یہ لوگ استعمال کر ڈالتے ہیں. صرف مدرسے کا چندہ لیتے ہیں, جلسوں کا چندہ لیتے ہیں, اجتماع ذکر و نعت کا چندہ لیتے ہیں, اور کاموں میں چندہ لیتے رہتے ہیں, اور بچ گیا تو اس کا جو سمجھ میں آتا ہے استعمال کر لیتے ہیں, بلکہ نہیں بھی بچا تو اس کا جو سو استعمال یہ کر ڈالتے ہیں. تو اس طرح یہ کہ یہ گناہ گار ہوں گے. وہ چندے کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, مہربانی کر کے پڑھ لیجئے, مختصر, زیادہ طویل نہیں ہے, 108 صفحے.
اس کو پڑھ لیجیے سلم باپا تو انشاءاللہ یہ چندے کے بارے میں بہت معلومات ہو جائیں گی. اصل سوال یہ تھا بچ گیا تو اب کیا کریں؟ اب بچ گیا تو میں نے عرض کیا نا کہ جو یعنی جس نے دیا ہے جی وہ نہیں معلوم. وہ نہیں معلوم. اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا لکھا ہے؟ اسی طرح کے کام میں اگر استعمال کر سکتے ہیں محفل کے اندر، یعنی شب برات کی محفل میں تو ٹھیک آئندہ ہے. شب براعت کی محفل میں اس کو کام میں استعمال لے لیں. جی ورنہ یہ کہ جو فقراء ہیں ان کے اوپر تصدق کیا جائے گا، صدقہ کیا جائے. اگر بچ گیا تو جیسے کہ 11ویں شریف کے لیے لیا تو آئندہ کسی 11ویں شریف کی محفل میں اس کو خرچ کر دیں. 12ویں میں نہیں کر سکتے؟ نہیں 12ویں میں نہیں کر سکیں گے یا کریں گے. ہم نے کیا اس میں یار وہ فائنل جو کتاب میں لکھا ہوا شب قدر کا اجتماع ہوتا ہے اس میں نہیں کر سکتے. یہ چندے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 21 پر ہے. سوال: دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کے لیے جو چندہ کیا تھا وہ بچ گیا تو کیا کریں؟ کیا مسجد یا مدرسے میں یا اپنے تنظیمی حلقے کے لیے دریاں وغیرہ خریدنے میں اسے خرچ کر سکتے ہیں؟ جواب: اجتماع، جلسہ، نعت خوانی، جشن ولادت کی سجاوٹ، اعراس سے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 11ویں شریف کی نیاز وغیرہ کے لیے لیا ہوا چندہ بچ جانے کی صورت میں چندہ دینے والے اگر معلوم ہو تو بچی ہوئی رقم انہی کو لوٹانی ضروری ہے. ان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مصرف میں استعمال کرنا جائز نہیں. اور اگر معلوم نہ ہو جس کام کے لیے چندہ دینے والوں نے دیا تھا اسی میں صرف کریں. مثلاً سنتوں بھرے اجتماع کے لیے دیا تھا تو کسی دوسرے سنتوں بھرے اجتماع پر خرچ کریں. اگر اس طرح کا کوئی کام اس طرح کوئی دوسرا کام نہ کر پائیں تو فقراء پر تصدق کریں. چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد 16 صفحہ 206 پر فرماتے ہیں: چندے کا جو روپیہ کام ختم ہو کر بچے لازم ہے کہ چندہ دینے والوں کو حصہ رسد واپس دیا جائے یا وہ جس کام کے لیے اب اجازت دیں اس میں صرف ہو. بے ان کی اجازت کے صرف کرنا حرام ہے. ہاں جب ان کا پتہ نہ چل سکے تو اب یہ چاہیے کہ جس طرح کے کام کے لیے چندہ لیا تھا اسی طرح کے دوسرے کام میں اٹھائیں یعنی استعمال کریں. مثلا تعمیر مسجد کا چندہ تھا، مسجد تعمیر ہو چکی تو باقی بھی کسی مسجد کی تعمیر میں اٹھائیں. غیر کام مثلا تعمیر مدرسہ میں صرف نہ کریں اور اگر اسی طرح کا دوسرا کام نہ پائیں تو وہ باقی روپیہ فقیروں کو تقسیم کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ تعالی. اب واضح مزید اگر ہو جائے کیونکہ کیا اس سے ہم یہ قیاس کر لیں گے کہ جس طرح مسجد کی تعمیرات کا بچا ہوا روپیہ مدرسے کی تعمیر میں خرچ نہیں کر سکتے تو اسی طرح شب براعت کے لیے جمع کیا ہوا روپیہ ہم کسی اجتماع میں خرچ نہیں کر سکتے، کسی عرس یا لنگر میں خرچ نہیں کر سکتے یا کسی محفل میں خرچ نہیں کر سکتے یا اس کے بعد ہی کسی 11ویں یا 12ویں کی محفل میں خرچ نہیں کر سکتے. مطلب اس میں اصل مسئلہ کیا آئے گا اس کی طرف اگر رہنمائی ہو جائے نا. اب کیونکہ یہ اس پر اس لیے باپا بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ بات جائز یا ناجائز کی کوئی صورت آتی ہے، اگر ناجائز ہے مثال کے طور پر تو ہمارے عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر بہت سارے کام کر گزرتے ہیں کہ کون سا اپنی جیب میں ڈال رہا ہوں، کون سا اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہوں. دین کا کام ہے نا، اسلام کا کام ہے نا. تو اگر وہ کام اس پر خرچ کرنا شرعاً ناجائز ہو تو پھر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا کیسا؟ تو ان تمام تر چیزوں کے مسائل اگر اسپیشلی آرگنائزر وغیرہ کو پتہ چل جائے نا تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا.
سب اجتماع کی مثال تھی نا، اور یہ چیک شدہ ہے افتاح سے، تو دوسرے اجتماع میں تو محافل جو ہیں ایک دوسرے کی مثل ہیں، تو اس میں ہر جن ہوگا 11ویں 12ویں کے حساب سے، شب برات اور شب قدر کے حساب سے اس میں کر سکتے ہیں خرچ. اس کی اول تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اس کی واپسی یعنی جس نے چندہ دیا اس کو لوٹا دے. اب اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی، لوٹانے کی صورت نہیں بن رہی، تو اب اس جیسے کام میں صرف کرے. تو محفل کے لیے لیا تھا تو اب صرف محفل میں کرے خرچ. جیسے اب لنگر رضویہ نام آ رہا ہے، وہ لنگر نیاز کے لیے لیا تھا تو نیاز میں صرف کر دے. اچھا اسی طرح مسجد کے لیا تھا، بچ گیا، کسی اور مسجد میں صرف کر لے، مدرسے میں نہیں، مسجد ہی میں، تو اس جیسے کام میں صرف کرے. اب اس جیسا کام میں نہیں مل رہا تو اب یہ کہ فقیروں کو بانٹ دے. فتح رضویہ شریف میں یہ لکھا. تو اب اگر اس کا جیسے کہ مسجد کے لیے لیا تھا اور مدرسے میں خرچ کر دیا تو گناہ گار ہوگا. محفل کے لیے لیا تھا اور کسی بیوہ کی مدد کر دی تو گناہ گار ہوگا. آپ بولو نیک کام کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ کسی مالدار کے گھر میں دھاڑ ڈالو، ڈاکہ ڈالو، غریب کو دے دو تو یہ ثواب تھوڑی ملے گا، گناہ گار ہی ہوں گے. تو قطعی حرام کو تاوان بھی دینا، ثواب سمجھ کر کرنا، تاوان بھی دینا پڑے. عرض کر رہا ہوں قطعی حرام کو اگر حلال سمجھ کر کیا تو پھر اس میں تو حکم کفر آئے گا. اور اس طرح اگر اس نے غلط استعمال کر لیا چندہ تو جتنا چندہ دیا تھا اس کا تاوان دینا پڑے گا، یعنی اتنی ہی رقم جس نے دی تھی اس کو لوٹانی پڑے گی. تو آج کل چندے کا استعمال تو بہت ہی غلط ہو رہا ہے، بڑے بڑے مطلب اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے اور اغلاط ہو رہی ہیں. تو اس میں جلسہ کرنے والے اور جو ہمارے ویلفیئر وغیرہ کا کام کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اس میں الحمدللہ مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں. دعوت اسلامی بھی چندہ کرتی ہے، مدنی عطیات جس کو ہم ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ اس طرح انجمن وغیرہ جب بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ دین کے اور نیکی کے کام کے نام پر خرچ چندہ وغیرہ کرتے ہیں. تو ان سب کے لیے اس میں امید کرتا ہوں کہ مدنی پھول ہوں گے. اور چندے کے بارے میں سوال جواب کتاب یہ گویا کہ ہر ایک اس شخص کے لیے، اس ادارے کے لیے، اس انجمن اور ویلفیئر کے لیے مفید ہے کہ جو چندہ کرتے ہیں، چندہ خرچ کرتے ہیں، ان سب کے لیے کتاب مفید ہے. اور یہ پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جو کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں ہمیں ثواب تو ملے، جہالت سے ہم باہر نکلیں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں. البتہ میں ضرور یہ دعوت دوں گا ہمارے تمام تر ناظرین کو، حاضرین کو، کہ آپ دیکھیے کہ یہ مختصر سا ایک وقت تھا، ہم نے مدنی مذاکرہ سنا، دیکھا. غالباً میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا حصہ اس مدنی مذاکرے کا وہ تھا جس میں فرض علوم تھے، حرام اور ناجائز کاموں سے محفوظ رہنے کے مدنی پھول تھے. ہماری ظاہری اور باطنی جو گناہوں کے امراض و بیماریاں ہیں ان کی نشاندہی اور اس کے علاج کے متعلق مدنی پھول تھے. اس کا تدارک بیان کیا گیا، اس کا حل بیان کیا گیا. یہ آج کے اس مدنی مذاکرے کا الحمدللہ آپ کے سامنے نتیجہ ہے. غور کیجئے کہ اگر آپ مدنی مذاکرے کے پابند بنتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ ہفتے کی رات ہوتی ہے، ہمارا یہ سب کچھ حصہ ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اب اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے ہم کیا کر پا رہے ہیں، سیکھنے کے لیے کیا کر پا رہے ہیں. ہفتہ وار اجتماعات ہمارے جمعرات کو ہوتے ہیں، اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے لگتے ہیں، کیونکہ کئی قاری صاحبان کو، کئی نعت خوان کو یا دیگر کو عموماً مائک مل جاتا ہے کہ ذرا آپ قرآن پاک کی تلاوت کر دیجئے، تو وہ بعض اوقات قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مائک لیتے ہیں، اور چونکہ مخارج اور قواعد کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا، مدات وغیرہ کا، تو بہت بڑی بڑی غلطیاں کر گزرتے. میں خود اس کا مطلب کہ مجھے پتہ ہے اس کا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، مشاہدے اور تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ بہت اچھے انداز میں، اچھے آواز میں یہ قرآن پاک کی تلاوت اٹھاتے ہیں، اور بالکل مطلب کہ واضح طور پر ٹھیک ٹھاک غلطیاں
ہو جاتی ہیں. تو چونکہ عوام کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں, درست پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں, تو اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. ماشاءاللہ ہمارے کئی نعت خوان اسلام میں مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں. تو کم از کم 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیت کر لیجئے. آپ جہاں جاتے ہیں غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتے رہیے, اور دعوت اسلامی کے لیے جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے کام کیجئے اصلاح امت کی نیت سے. امید کرتا ہوں اس کا بھرپور ثواب بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا اب یہ کہ آفر سے پہلے حاجی صدیق آپ کا سوال آن ایئر رکھنا ہے. آپ تو ماشاءاللہ تجربہ کریں, کیا بولنا چاہیے؟ جیسا آپ حکم نہیں فرمائے. مطلب ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آئے اور کچھ نہیں. جزاک اللہ. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ شاید یہ اتنے بڑے مجمع میں الحمدللہ مجھ سے زیادہ پرانا کوئی آپ کا خادم ہوگا بھی نہیں. تو اسی حوالے سے آپ کا حکم ملا, ہم حاضر ہو گئے ہیں. یہ تمام میرے برخوردار ہیں ثنا خواں حضرات, آپ کے حکم پر حاضر ہو گئے ہیں. آپ نے جو ہدایات فرمائی ہیں بے شک وہ ساری چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں. میں اس کا برملا اظہار کرتا ہوں. وہ ساری چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہاں حاضر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ شاید کبھی کوئی ایک بات بھی ہمارے دل پہ اثر کر جائے, اور آپ دعا فرما دیں تو اللہ تعالی ہم پر اور زیادہ کرم فرما دے. اس لیے ہم حاضر ہو گئے ہیں. باقی جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں ہم ان ساری باتوں میں اس سے انکار نہیں ہے. بس آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہم پر سب پر. صدیق بھائی انشاءاللہ آپ امید ہے کہ اگر ہم اس کو لے کر سیریس لیں گے نا, امیر سنت نے آج کے مدنی مذاکرے میں ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, بولڈ اسٹیپ. یعنی ہمیں ایک اپنے طور پر ایک انتہائی قدم اٹھا کر ہمیں اپنا ہی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے. مطلب یہ انفرادی طور پر عرض کیا گیا نا. حاجی عمران صاحب آپ تو پتہ نہیں کہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ, میں یہی فیضان مدینہ سے سسٹم ماشاء اللہ. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جن شرائط پر بات ہوئی ہے, یا تو پھر یہ تمام ثنا خواں حضرات فیضان مدینہ سے مکمل طور پر وابستہ ہو جائیں, تو یہ تمام انشاءاللہ تعالی یہ سارا فیض ملتا رہے گا. وگرنہ یہ جو عام طور پر ہم جو محفلوں میں جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کرم فرما دے, لیکن یہ جو ماحول بنا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے کس طرح سے محفلیں ہوا کرتی تھیں. نہ کوئی ہدیوں کا کوئی معاملہ تھا, نہ اس طرح کے ساؤنڈ سسٹم تھے, نہ اس طرح کے کوئی معاملات تھے. لیکن اب یہ ہے کہ سارا معاملہ کمرشلزم پہ آ چکا ہے, اور نئی جنریشن نے جو سیکھا ہے اپنے ساتھیوں سے تو وہ اسی پہ چل رہے ہیں. اس میں بھی شامل ہوں. میں اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں کرتا کہ میں بہت پارسا ہوں, میں بھی اسی ماحول میں رہتا ہوں, انہی کے ساتھ رہتا ہوں. بس حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ خاص طور پر کوئی ایک بات بھی آپ کے دل میں ہمارے بیٹھ جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا. ماشاءاللہ ہمارا آنا جانے کا سلسلہ جاری رہے. آپ بلاتے رہیں, آپ بلاتے رہیں. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے. بالکل. میں یہ امیر سنت نے ہمیں اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ وقتاً فوقتاً
ہمیں وقت ملتا ہے اور ہم یہ مدنی مذاکرہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور میں بالکل یقیناً میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہ جو نعت خوان آئے ہیں ان میں ایک تعداد وہ نعت خوانوں کی ہے جنہوں نے باقاعدہ اس کی دعوت اسلامی کے نعت خوانوں کے ساتھ مل کر دی ہے. آپ بھی یقیناً اس کا ایک حصہ بنے ہیں. جی اور بھی الحمدللہ. بہت سارے ہمارے یہ نعت خوان ہیں جو اگرچہ دیگر محفلوں میں یہ جاتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے مدنی مذاکروں میں کس طرح ظاہری اور باطنی امراض کے اصلاح کے لیے مدنی پھول دیے جاتے ہیں. طبیب کا کام دوائی دینا ہے. طبیب کا کام دوائی دینا ہے. مریض کا کام دوائی استعمال کرنا ہے. لیکن بڑے بیٹھے بھی تو ہیں نا جو زبردستی بچوں کو دوائی پلائیں ذرا. سبحان نہیں، اللہ. ہم زبردستی دوائی کی بھی بات کریں گے اور نظر کی بھی بات کریں گے سبحان اللہ. کہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے نگاہوں سے بھی کام ہو جاتے ہیں. وہ قادر مطلق ہے. وہ اپنے بندوں کو منتخب فرماتا ہے اور نہ جانے کس بندے اس کے کون سے نیک بندے کی نظر کس پر کب اس طرح کی پڑ جائے کہ اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دے. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس طرح کے واقعہ سے ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں. ہمیں الحمدللہ صحبت نصیب ہے. ہم فیضان مدینہ میں ہیں, مدنی مذاکرے میں ہیں, اور امیر اہل سنت نے اس وقت ہمیں قرآن, حدیث اور کافی سارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. اب اللہ تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں, یہ سمجھے کہ یہ ایک مدنی پھولوں کی جیسے رحمت کی بارش ہوئی ہے. اب جو زمین اس کو جتنا جذب کرے, اللہ مجھے بھی توفیق نصیب کرے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف نعت خوانوں کے لیے بیان ہوا ہے یا اس شعبے والوں کے لیے بیان ہوا ہے. اس میں جو غیبت ہے, چگلی ہے, تہمت ہے, بدگمانیاں ہیں, کینہ ہے, بغض ہے, نہ جانے طرح طرح کے اس میں امیر سنت مدنی پھول دیے. حب جاہ ہے, ریاکاریاں ہیں, حرص ہے, حسد ہے, نہ جانے کتنے سانپ بچھو نمایاں ہوئے کہ اب اس میں ہم سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں. خواہ وہ مبلغ ہے, معلم ہے, نعت خوان ہے, قاری ہے, جو بھی ہے, اس کے ہم سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہے. محفلوں میں جانے والوں کے لیے, محفلیں کروانے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے مدنی پھول بھی ہیں, سنانے والوں کے لیے مدنی پھول بھی ہیں. ہمیں سے ہر ایک اس کی خوشبو کو لے. ناک کھلی ہوگی انشاءاللہ خوشبو ضرور ناک میں جائے گی, اور مسام دماغ کو معطر کرتی ہوئی ہمارے وجود کو بھی انشاءاللہ یہ فرحت بخشے گی. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ صدیق بھائی. رکن شورا کا SMS موصول ہوا. اس وقت شعبہ تعلیم سے وابستہ اس عاشقان رسول کا بھی کورس جاری ہے, اور الحمدللہ اس میں نعت خوان بھی ہیں اسلام آباد میں. اسلام آباد میں. تو الحمدللہ وہاں جو نعت خوان اسلامی بھائی ہیں ان کا جو میسج موصول ہوا وہ بالتصرف عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ کان پھاڑ آواز سے بچوں گا نعت خوانی میں. حاضری مدینہ سبحان اللہ. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ جہلم کے اسلامی بھائی ہیں, سبحان اللہ. فیصل سلیم بن احمد دین, لبیک کی آواز, ماشاءاللہ, مبارک ہو. بابا 12 ماہ کے مسافر ہیں. الحمدللہ 13 ماہ بڑھا دیے جائیں. سبحان اللہ. 13 میں ایک اور جمع کر دیں گے تو 12 جمع 14 26 ماہ ہو جائیں گے آپ. اصل جو بات 13 میں وہ شاید 14 میں نہ ہو. جو 13 کو ہمارے یہاں بدقسمتی سے بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں, 13 کا نمبر منحوس سمجھتے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے, کوئی نمبر منحوس نہیں ہے. اسلام میں اس طرح کی نحوست کا تصور ہی نہیں ہے. کسی چیز کو اس طرح منحوس سمجھنا یہ گناہ ہے, ناجائز ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ ڈبل 13 ماہ کی نیت کر لیجئے. آپ نے جب یہ 13 کی تحریک دی تھی نا, اس پر جو ایک میسج آیا تھا نا بابا, اب تک مزہ آتا ہے جب سوچتا ہوں تو. میں کل بھی 13 تھا, آج بھی 13 ہوں. انشاءاللہ عز و جل 13 ہی رہوں گا. اتنا مزہ آیا تھا اس کا یہ جملہ. میں کل بھی 13 تھا, میں آج بھی 13 ہوں. صوتی اعتبار سے وہ 13 اور 13. اللہ مرتے دم تک 13 رکھے. آمین. آمین آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس 13 میں ہاں ہے آخر میں. درست فرما.
باپا جن کی مدینہ شریف کے حاضری کے لیے نام آیا ہے انہوں نے ڈبل 13 ماہ کی نیت کر لی ہے. الحمدللہ مبارک ہو ماشاء اللہ. کا